السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب فرما رہے تھے کیا؟ جی آپ کل کسی سے کہہ رہے تھے کہ جو سال لگائے ہوئے علماء نہ ہوں ہے تو صحابہ نہیں پڑھیں گے. الہی بخش سے آپ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ چیز کہاں سے ہے مفتی سہیل صاحب؟ جی تو یہ چیز کہاں سے ہے جو سال لگائے ہوئے علماء نہ ہوں ہے تو صحابہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ چیز کہاں سے ہے ذرا ہم بھی جان لیں. آپ کون بول رہے ہو؟ ارے میں بول رہا ہوں ایک انسان بول رہا ہوں. آپ کو بتانے سے مطلب کون بول رہے ہیں اسے تھوڑی مطلب ہے. نہیں آپ بتاؤ نا. میں ڈاکٹر عبدالحکیم بول رہا ہوں ٹانڈا سے. اب بولیے آپ ڈاکٹر کانڈوی نہیں، آپ کانڈوی ہو. ہاں ٹھیک ہے، کیا ہے وہ الگ چیز ہے. آپ مفتی ہوں، آپ کو جیسی تربیت اور ٹریننگ ملی ہے اسی انداز سے تو آپ بات کریں گے. آپ لوگ تو الزام کیوں لگا رہے ہو مولانا یوسف صاحب پر؟ انہوں نے حیات الصحابہ میں کہاں لکھا ہے جو سال لگائے نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ حیات الصحابہ نظام الدین کی نافرمان اولاد ہو. نظام الدین کی نافرمان؟ نظام الدین نبی ہے کیا یار؟ کوئی نبی ہے؟ نبی کی نافرمانی ہم سنا ہے، اللہ کی نافرمانی سنا ہے. یہ نظام الدین کی نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ پوری زندگی ارے نظام الدین کی نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ مفتی صاحب کہاں کے مفتی ہو؟ کہاں سے پڑھے ہو؟ نظام الدین سے پڑھے ہو؟ کہاں سے افتاء کیا تم نے؟ پوری زندگی. ارے بھیا افتاء کہاں سے کیا ہے؟ ابھی تک تو اللہ رسول کی نافرمانی تھی، ابھی نظام الدین کی نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ اولی الامر منکم پھر کیا ہے؟ اولی الامر منکم میں کیا ہے مفتی صاحب؟ میں بتا دیا. الحمدللہ بہت اچھا کیا آپ نے. اولی الامر منکم میں کیا ہے بتا دیجیے. آپ وضاحت فرما دیں ہم بھی جان لیں. پوری زندگی آپ جو ہے اس کو وضاحت فرما دیں تو اولی الامر منکم میں کیا ہے؟ آپ کا کتنا وقت لگا ہوا؟ ارے بھائی وقت بے وقت چھوڑو. آپ نے قرآن کی عقائد کی پڑھا ہے کہ اولی الامر منکم میں کیا ہے. تو اولی الامر منکم میں کیا ہے ذرا صاحب بتا دیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے. اللہ تعالیٰ نے عمارت قریش سے چلائی ہے. ارے بھائی وہ عمارت قریش سے چلائی کہاں چلائی وہ الگ چیز ہے، لیکن اولی الامر منکم جو آپ نے قرآن کی عقائد پڑھی ہے اس سے کیا مراد ہے بتائیے. آپ رکھ دو فون رکھو. ارے بھیا اولی الامر منکم قرآن میں کیوں جو ہے تحریف کر رہے ہو؟ جی جی السلام علیکم. کون بول رہے؟ ہاں بول رہا ہوں. اولی الامر منکم میں قرآن میں کیا ہے یہ بتائیے. آپ کیوں قرآن میں تحریف کرتے ہو؟ کس سے پیسہ لیا ہے قرآن میں تحریف کرنے کے لیے مفتی صاحب؟ رکھ دو آپ. اولی الامر سے امیر کہاں مراد ہے؟ اولی الامر سے امیر کہاں مراد ہے؟ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ گمراہ کرنے کا کتنا پیسہ لیے ہو؟ اولی الامر سے اولی الامیر ہے کہ اولی الامر ہے؟ ہاں جی امیر ہے. امیر ہے، اولی الامیر ہے. وقت کا ذمہ دار ہے. وقت کے ذمہ دار مراد. یہ کہاں لکھا ہے؟ کس تفسیر میں لکھا ہے وقت کے ذمہ دار؟ مفتی شفیع صاحب مفتی شفیع صاحب کو بھیج دیجیے. قرآن پڑھو. معرف القرآن میرے سامنے ہے، میں نے کل 2 مرتبہ پڑھا. اس میں لکھا ہے اولی الامر سے مراد کون ہے. مفتی صاحب اولیل جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اولیل جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے. اسے جماعت مراد ہوگی. اولیل جمع کا صیغہ ہے کہ واحد کا صیغہ ہے؟ مفتی یہ بتا دو. مفتی ہو، اولیل جمع کا صیغہ ہے کہ واحد کا صیغہ ہے بتاؤ. اولیل ذمہ دار مراد ہے. یہ کہاں لکھا وقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام اللہ میں تحریف کرنا یہودیوں کی خصلت ہے. مولانا سعد کاندھلوی کے ایک خاص آدمی مفتی شعیب سے میری بات ہوئی. وہ کلام اللہ میں معنوی تحریف کر رہے ہیں. کیا مولانا سعد کاندھلوی کا مشن کلام اللہ میں اور حدیثوں میں تحریف کرنا ہے، یا مفتی شعیب جیسے لوگ مولانا سعد کو بدنام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا. آپ لوگ فیصلہ کیجئے. کیا مولانا سعد کے مشن پر مفتی شعیب صاحب کلام اللہ میں معنوی تحریف کر رہے ہیں، یا مولانا سعد کاندھلوی کو بدنام کرنے کے لیے معنوی تحریف کر رہے ہیں؟
اب یہ اولی الامر منکم میں کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، میں مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن کی فوٹو کاپی بھیج دیتا ہوں۔ اور اولیل کا یہ سیگا جمع کا سیگا ہے، واحد کا سیگا نہیں ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو جب اولیل کا سیما جمع کا سیگا ہے تو ایک آدمی کیسی مراد ہو سکتی ہے؟ شورا کی شرعی حیثیت کی کتاب ہے، مفتی ریاست علی صاحب بجنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھا ہے، صرف رافضی ایک طبقہ ایسا ہے جو اولی الامر سے واحد آدمی مراد لیتے ہیں اور صرف حضرت علی کے لیے، باقی اہل سنت والجماعت کے جتنے محدثین ہیں سب اولی الامر سے جمع کا سیگا لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مولانا سعد صاحب کی جماعت رافضیوں کی جماعت ہے اور مولانا سعد صاحب کا مقام حضرت علی کے برابر کر رہے ہیں؟ تو اس قسم کی باتیں یہ لوگ امت میں چلا رہے ہیں اور امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، قرب قیامت کی علامتوں میں حدیثوں میں بتائے گئے کذابین پیدا ہوں گے جو حدیثوں کو غلط بیان کریں گے۔ کیا یہ حدیثیں مولانا سعد کاندھلوی کی جماعت پر فٹ ہوتی ہے؟ یہ لوگ جتنی حدیثیں عام طور سے سناتے ہیں، عام طور سے 70% حدیثیں غلط سناتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ وہ فتنہ گمراہ دعوتوں کے شکل میں ہوگا۔ تو کیا وہ فتنہ مولانا سعد کاندھلوی کی دعوت کی شکل میں آ گیا ہے؟ علماء اکرام سے سوال ہے تو امت کو وضاحت کر کے بتائیں کہ قرآن و حدیث میں تحریف و غلط چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا جس فتنے کی اطلاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ فتنہ سعد صاحب کی شکل میں، ان کی جماعت کی شکل میں آ گیا ہے؟ میں مفتی شعیب صاحب کی بات نیٹ پہ ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے اور سنیے۔ جو کلام اللہ میں کی معنوی تحریف کرے اس کے ساتھ جڑنا ہے یا نہیں جڑنا ہے؟ علماء اکرام سے سوال ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر گمراہی کی طرف چلی گئی اور آپ اپنی مفاد پرستی کے اندر دیکھتے رہے، کل قیامت کے دن بچت نہیں ہوگی، دنیا بھی آپ کی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آپ وارث انبیاء ہیں، امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائیں اور یہ بتائیں کہ مولانا سعد کی جماعت سے جڑنا ہے کہ نہیں جڑنا ہے۔ دیوبند نے اپنا حق بخوبی انجام دے دیا، اس نے کہا گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اگر ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا دارالعلوم نے کہا ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے جو تبلیغ کے رہبر ہیں، کہ مولانا سعد کاندھلوی پر قدغن لگائیں۔ لہذا ہم کو علماء کا ساتھ دینا ہے اور قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، اور ان اعتبار سے یہ بتائیں کہ مولانا سعد کی جماعت کے ساتھ جڑیں کہ نہ جڑیں، وضاحت فرما دے تاکہ امت گمراہی سے بچے۔ فقط والسلام۔